السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، ایسٹ زون کا نیا ڈی آئی جی کون ہوگا؟ طارق داریجو، عثمان غنی صدیقی، فرخ بشیر، فدا مستوئی، یونس چانڈیو، یا پھر مقدس حیدر ہی ڈی آئی جی ایسٹ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں؟ گرچہ اس وقت جو ہے وہ مقدس حیدر اپنے ساتھ ہونے والی تاریخ ساز ناانصافی، زیادتی اور بطور احتجاج جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جہاں اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اہم ترین افسروں سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی بھی اہم ترین افسروں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ ان ملاقاتوں میں ان کی معاونت یا ایک طریقے سے ان کی رہنمائی جو ہے وہ سابقہ آئی جی سندھ، سابقہ سیکٹری نارکوٹکس کلیم امام اور ان کی لابی اس وقت کر رہی ہے۔ ان کی پوری لابی جو ہے وہ اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے مقدس حیدر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے، کہ کس طریقے سے جو ہے ایک ماموں نے محض اپنے بھانجے کو نوازنے کے لیے بالکل یعنی کہ اپنی ایک بوٹی کھانے کے لیے دوسروں کا پورا بکرا ذبح کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ یہ بے حسی کی بہت بدترین شکل ہے، یعنی کہ اپنے بھانجے کو، وہ بھانجا جو کہ سیریل نمبر 45 پر تھا، انہیں پرموٹ کرنے کے لیے ان سے پہلے جو سینئر تھے 24 ایس ایس پیز کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا، ان پر چھری پھیر دی گئی 24 کے 24 سینئر ایس ایس پیز پر۔ ایک طریقے سے ان 24 ایس ایس پیز کی لاشوں پر جو ہے اپنے بھانجے کی پرموشن کا محل تعمیر کروایا گیا۔ یہ الزامات جو ہے متاثرہ ایس ایس پیز کے علاوہ خود ڈی آئی جی مقدس حیدر اور ان کے رفقا نے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انعام اللہ داریجو پر لگائے ہیں، اور اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ شکایتیں جو ہے خود پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے توسط سے پرائم منسٹر تک پہنچا دی گئی ہے، اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ 12 اگست کے بورڈ کے تمام تر فیصلے جو ہے وہ کالعدم کیے جانے کا امکان ہے، یا پھر دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے ان فیصلوں کو جن پر اعتراض ہے، جس میں خاص طور سے مقدس حیدر ڈی آئی جی کی تنزلی کا فیصلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خود سیکٹری اسٹیٹ کے اپنے بھانجے طارق داریجو کا آؤٹ آف ٹرن جو ہے 45ویں نمبر پر ہونے کے باوجود انہیں گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ کرنا شامل ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے پی ایس او فرخ بشیر کی جو پرموشن ہے وہ بھی سوالیہ نشان اس وقت بنی ہوئی ہے، جبکہ اب یہ باتیں تو ریزرویشن کی طرف سے آیا ہو چکی ہیں کہ یہ تمام تر جو اقدامات اس سلیکشن بورڈ میں کیے گئے ہیں یہ پک اینڈ چوز کا شاخسانہ ہیں، اور یہ تمام کا تمام جو ہے وہ سودے بازی کا نتیجہ ہے۔ اس میں بہت جگہ جو ہے وہ ڈنڈی ماری گئی، اور محض آئی بی کی بوگس، بے بنیاد، بیس لیس رپورٹوں کو جو ہے وہ جواز بنا کر جو ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے انتقامی کارروائیاں کی گئی، بلکہ الٹی چھری جو ہے وہ ان پر پھیری گئی ہے۔ اب 3 کیسز جو ہیں وہ ایک ہی نوعیت کے ہیں، لیکن ان پر جو ہے پیمانہ جو ہے وہ الگ الگ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی نیب کے کیسز 3 پی ایس پی افسروں پر تھے، 3 ایس ایس پی پر تھے، عثمان غنی صدیقی، رائے اعجاز اور خود فیصل بشیر میمن۔ اب اس میں سے جو ہے وہ آپ نے ایک جو ہے عثمان غنی صدیقی کے نیب کے کیس کو نظر انداز کر کے انہیں تو آنکھ بند کر کے 90 سے 20 میں پرموٹ کر دیا گیا،
اور ان دوسرے 2 کو جو ہے وہ آپ نے رد کر دیا کہ جی آپ پر نیب کے کیسز آنے کہ اس ناانصافی پر بورڈ کے ایک اور معزز ممبر جو ہے سلیم مانڈی والا نے اعتراض بھی کیا کہ بھی آپ کا دورہ میں آ رہے ایک کو آپ پروموٹ کرو اور ایک کو آپ روک رہے ہو. جن پولیس والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے ان کی حمایت میں جو ہے خود پولیس کے جو ممبر وہاں بیٹھے تھے انہوں نے حمایت میں بات کی، یعنی کہ فیصل شاکار آئی جی پنجاب، محسن بٹ ڈی جی ایف آئی اے اور خود خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں معظم جان ساری، لیکن ان کی اس فیور کو، ان کی اس رائے کو یکسر نظر انداز کیا گیا. یعنی جو کچھ سیکرٹری اسٹیٹ اور چیئرمین جو ہے فیڈرل پبلک کمیشن وہ چاہ رہے تھے کیپٹن زاہد، اس پر عمل درآمد کیا گیا. یعنی حیرت کی بات ہے یہ پہلا بورڈ ہے جس میں کہ ڈی ایم جی گروپ جن کا تعلق نہیں بنتا ہے پولیس کے معاملات سے، پولیس کے معاملات کے فیصلے وہ کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے عجیب و غریب فیصلے کہ جس کی نظیر جو ہے پچھلے 75 سالہ تاریخ میں جتنے بورڈ ہوئے ہیں کسی ایک میں بھی اس کی نظیر نہیں ملتی. اب عثمان غنی صدیقی کو اس لیے پرموٹ کیا گیا کہ وہ بھی سودے بازی کا نتیجہ تھا، کیونکہ ان کی سفارش جو ہے وہ خاتون اول نے کی ہے. یعنی میرا اشارہ جو ہے وہ شازیہ مری کی جانب ہے. شازیہ مری نے ان کی سفارش کی تھی کہ انہیں جو ہے 90 سے 20 میں پرموٹ کیا جائے، تو ان کو پرموٹ کر دیا گیا. شازیہ مری پہلے بھی انہیں سانگڑ کا ایس ایس پی لگوا چکی ہے. تو یہ ساری دھاندلی اور یہ پکنگ چوز جو ہے وہ اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے. اور پھر خود فروغ بشیر کو جو آپ نے پوسٹنگ پرموٹ کیا ہے وہ بھی سودے بازی کا کہ آپ اس کو پرموٹ کرو گے تو اس کے پرموشن کے نتیجے میں اس کے صلے میں جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ کو جو ہے ایک تو ان کو سندھ کا چیف سیکرٹری لگایا جائے گا، دوسری ان کی جو شرط تھی کہ ان کے بھانجے کو جو ہے نہ صرف ان کی ریکوزیشن بھجوائی جائے گی سندھ واپسی کی، بلکہ انہیں ایسٹ زون کا ڈی آئی جی بھی لگایا جائے گا. محض اپنے بھانجے کو ایسٹ زون کا ڈی آئی جی لگوانے اور وہ سیٹ خالی کروانے کے لیے ہی الٹی چھری جو ہے وہ مقدس حیدر پر پھیری گئی. یعنی ان کو ریورڈ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اپنے بھانجے کو وہاں پر ڈی آئی جی لگوایا جا سکے. اور اس کی یقین دہانی خود آئی جی سندھ نے کروائی تھی انعام اللہ داریجو کے کہ اگر وہ انہیں جو ہے ریورٹ کر دیں مقدس حیدر کو تو پھر ان کے بھانجے کے لیے پوسٹنگ کے لیے راہیں ہموار ہو جائے گی. غلام نبی ایسا کیوں چاہ رہے تھے وہ بھی سب کے سامنے. غلام نبی کی پتہ نہیں کیا ان سے مخالفت ہے کہ جیسے انہوں نے آئی جی سندھ بننے کا چارج سنبھالا، چارج سنبھالتے ہی ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مقدس حیدر کو ایسٹ زون سے تبدیل کر دی جائے، انہیں ہٹا دیا جائے. اس کے بغیر کراچی میں جو ہے وہ امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار جو ہے وہ چیف منسٹر سے شکایت کی لیکن ان کی نہیں سنی، بلکہ انہیں منہ کی کھانی پڑی اور ان کو وارننگ دی گئی کہ اگر آئندہ انہوں نے مقدس حیدر کی جانب دیکھنے کی بھی غلطی کی تو ان کی اپنی سیٹ جو ہے وہ ہل کر رہ جائے گی. اس قسم کی انہیں تنبیہ کی گئی. انہیں کہا گیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے جلال کا ہاتھ ہے، اور جلال جو ہے وہ اے ڈی سی رہ چکے ہیں آصف علی زرداری کے، اور اس وقت جو ہے بلاول ہاؤس کے کرتا درتاؤں میں جلال کا ہی ہاتھ ہے. لہٰذا انہیں چھیڑنے کی غلطی نہ کرے ورنہ آپ اپنی پوسٹ پر نہیں رہ سکو گے. اس قسم کی دھمکیاں، اس قسم کی وارننگ جو ہے وہ آئی جی کو اچھی نہیں لگی اور وہ یہ بات دل میں لے کے بیٹھ گئے. یہ پولیس رپورٹ کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا، اور خود مقدس حیدر کے رفقا یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ اس مقدس حیدر کے تنزلی میں جو ہے میجر رول جو ہے خود سندھ کے آئی جی کا ہے کہ انہوں نے جو ہے خود انعام اللہ داریجو کو موٹیویٹ کیا اور وہاں آئی بی سے بھی اپنی پسند کی رپورٹیں اپنے کلیگ، اپنے ساتھی آزاد خان سے مرتب کر کے بھجوائی گئی. اس کے بعد ہی مقدس حیدر کے خلاف کارروائی ممکن ہو سکی اور ایک طریقے سے طارق داریجو کی پوسٹنگ کے لیے بھی راہیں ہموار کر دی گئی. اب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کون بنے گا ڈی آئی جی ایسٹ، تو ظاہر ہے ڈی آئی جی ایسٹ کے لیے طارق داریجو کی تو سفارش ان کے اپنے ماموں ہیں جو کہ سودے بازی میں شامل تھا کہ انہیں بنانا ہے. دوسرا جو تھا وہ
عثمان غنی صدیقی، ان کی پشت پر جو ہے وہ خاتون اول یعنی کہ شازیہ مری کھڑی ہے، شازیہ مری انہیں وہاں لگانا چاہتی ہے۔ تیسرا جو میں نے کہا تھا فروخ بشیر، ظاہر فروخ بشیر پرموٹ ہو گئے تو انہیں پوسٹنگ چاہیے، اور وہ اس وقت پی ایس او بھی ہے، تو کراچی میں اگر وہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر کراچی میں ایسٹ زون سے اچھا زون اور کون سا ہوگا، وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی لگ جائیں گے۔ تو اب کس کو لگنا ہے یہ فیصلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کون یہاں کا ڈی آئی جی بنے گا، لیکن طارق دارجو کا مشکل ہے، عثمان غنی صدیقی کا بھی مشکل ہے کہ ان کی ریکوزیشن جائے گی، منظور ہوگی تو واپسی ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ انہیں لگانا ہے کہ نہیں لگانا۔ لیکن باتیں جو ہے وہ صورتحال کھل کر سامنے آ گئی کہ مقدس حیدر کو ریورٹ کرنے میں کون کون سے کردار شامل ہیں۔ اب آیا وہ بحال ہوتے ہیں، ان کو اپنا رینک واپس ملتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ سکیں گے۔ اب جلال جو ہے وہ کس طرح سے جلال میں آ کے اپنے اس باقیات کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ سابقہ آئی جی سندھ جو ہے کلیم امام جو ہے وہ اپنے لاڈلے کو بچاتے ہیں یا نہیں، یہ تو اس جو بورڈ کے فیصلے ہیں وہ کالعدم ہوتے ہیں یا ریویو ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ فی الحال جو ہے مقدس حیدر کے ڈیرے اسلام آباد میں لگے ہوئے ہیں، اور خود آئی جی بھی اس وقت پریشان ہے کہ آیا بورڈ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ قائم رہے گا یا کالعدم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد اگر وہ کالعدم ہوتا ہے تو آئی جی کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے کہ خود مقدس حیدر کو اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے مکمل سرپرستی یا حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، میں جو اس طرح کے پروگرام ان دنوں کر رہا ہوں، بڑے ایک اسٹریٹ فارورڈ گفتگو ہو رہی ہے، مجھ پہ الزام یہ لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بند کمروں کی باتیں ہیں، ڈرائنگ روم کی جو باتیں ہیں یہ پبلک کرنے کا کیوں جرم کر رہا ہے، کیوں غلطی کر رہا ہے، یہ باتیں محسوس کرنے والی ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور مجھے جو ہے وہ سندھ پولیس کے بہت بڑے افسروں نے جو ہے وہ ٹربل میکر کا خطاب دیا ہے کہ یہ ٹربل میکر ہے، یہ اینٹی پولیس ہے، یہ پولیس کے فیور کا بندہ نہیں ہے، پولیس کی خامیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے، خاص طور سے پی ایس پی افسروں کو جو ہے یہ بے نقاب کرنے میں، ان کی عیاریوں کی، ان کی مکاریوں کو، ان کی چالاکیوں کو جو ہے یہ بے نقاب کر رہا ہے، جو کہ ان کے کاموں کو اور مشکل سے مشکل بنا رہا ہے، اور خود ان کی عزت ان کے ماتحتوں میں جو ہے وہ دو کوڑی کے یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے انہوں نے ٹربل میکر کا خطاب دیا ہے۔ اب مجھے معلوم ہے جو میں اس طرح کے میں پروگرام کر رہا ہوں، ان پروگراموں سے جو ہے ویورشپ میری بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے، میری واہ واہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے مخالفین کی تعداد میں جو ہے وہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے سر میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے میرے مخالفین ہیں، میرے دشمن ہیں، ایسے دشمن ہیں جو مجھے جانتے بھی نہیں، جنہوں نے مجھ سے کبھی زندگی میں ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی، وہ بھی میرے اس پروگراموں کے توفیل، اس پروگراموں کے نتیجے میں بدترین مخالف بن چکے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں ایک ہی شعر کہوں گا، میری بات سمجھ جائیں گے، اس کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر یہ کہ مخالفت سے مری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے مری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ میرے لیے مشتاق مہر بھی قابل احترام تھے، میرے لیے غلام نبی میمن بھی قابل احترام ہے، میرے لیے جو ہے اے ڈی خواجہ بھی قابل احترام ہے، میرے لیے جو ہے خود جاوید عالم اوڈو اور ان کے بھائی تنویر عالم اوڈو، یہ سب کے سب میرے لیے قابل احترام ہے۔ وہ دشمن سمجھتے ہیں، میں ان کو دوست سمجھتا ہوں۔ اپنے پروفیشن کو، اپنے کام کو، اپنی خبروں کو، اپنے پروگرام کو عبادت سمجھ کر میں کرتا ہوں۔ اب ایک اور چونکا دینے والی خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ مشتاق مہر کی ایک آخری نشانی ان کی کرپشن کی، ان کی لاقانونیت کی، ان کی بے ضابطگی کی، صبور، کلریکل لائن کا بے تاج بادشاہ صبور، جن کے خلاف کارروائی کرنے کی کسی ڈی آئی جی کا، ایڈیشنل آئی جی کو بھی
ہمت جرت نہیں ہوا کرتی تھی مشتاق مہر کے ہوتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ان کے بھی پر پرزے نکل گئے تھے. دکانداری کھلی انہوں نے شروع کر دی تھی. اب وہ آئے، کہتے ہیں نا اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا. یہ ایک کارنامہ ہے غلام نبی میمن کا، جس کی جتنی بھی میں اگر تعریف کروں تو کم ہے. ایک بہت یعنی کہ سینٹرل پولیس آفس کی بہت بڑی بیماری کا انہوں نے ایک طریقے سے خاتمہ کر دیا. وہ مسیحا بن کر اس وقت ابھرے ہیں، اور پولیس والوں میں جو ہے وہ اس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ جولیاں اٹھا کر جو ہے وہ اس وقت غلام نبی میمن کو خاص طور سے، اور اس جنس کی رپورٹ پر یہ کارروائی ہوئی ہے، رانا اکبر شہزاد کو بھی وہ دعائیں دے رہے ہیں. رپورٹ کیا ہے، کس رپورٹ پر ہوئی، کس انکوائری میں ان کا جرم ثابت ہوا ہے؟ ایک انسپکٹر سنگین جرم کر کے ایف آئی اے سے آئے. منی لانڈرنگ کا مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا. 40 لاکھ کی کرپشن انہوں نے وہاں پر کی. 2 ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئے. انسپکٹر فرید احمد خان وہاں سے سسپینڈ کر کے نکالے گئے، یہ سوچ کر وہاں سے نکالے گئے کہ پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو بھیجا جائے تاکہ وہاں پر ان کے خلاف اور محکمہ جاتی کارروائی کر کے انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے. لیکن ہوا کیا؟ فرید خان یہاں پر آ گئے سندھ پولیس میں، سسپینڈ آئے تھے. کلریکل سٹاف نے یعنی صبور صاحب نے اپنا کرشمہ، اپنا جادو والی چڑی چلا کر جو ہے انہیں خود ہی بحال کر دیا، اور انہیں ٹریننگ سینٹر بھجوا بھی دیا، ان کو وہاں پوسٹنگ بھی دلا دی. کسی کو نہیں پتا، آئی جی کو بالا سب کچھ ہوا. غلام نبی میمن کے علم میں ہی نہیں، نہ ان کے آفس بڑھنے کے علم میں کہ کیا ہوا، کیسے آئے، کیسے گئے، ان کا ریکارڈ کہاں گیا. جو اتنا بڑی فائل جو بھیجی تھی ایف آئی اے نے ان کے سسپینشن سے متعلق، ان کے کرپشن سے متعلق، ان کالے کرتوت سے متعلق، وہ پوری فائل ہی غائب کر دی اور ان کو بحال کر کے وہاں پوسٹنگ کر دی. مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ سلمان وحید جو ان کا ڈی ایس پی دوست ہے انسپکٹر فرید احمد خان کا، انہوں نے کہتے ہیں الزامات یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا ہے، اور خود صبور کے قریبی جو حلقے ہیں وہی کہتے ہیں کہ 5 سے 10 لاکھ روپے ان کو دیے گئے کہ اس کام کو خاموشی سے کر دو، ریکارڈ ضائع کر دو، اور یہ کلین چٹ بنا کے ان کو بھجوا دو تاکہ ان کا بھی 90 والے بیج میں پرموشن ہو جائے. اور وہ پرموشن ہو گیا. آئی جی کو مس گائیڈ رکھا، غافل رکھا، یعنی اپنے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ رانا اکبر شہزاد کو غافل رکھا، گمراہ کیا، اور ایک کرمنل پولیس افسر کو جو ہے جن کی انکوائری تھی انہیں نہ صرف بحال بلکہ انہیں ڈی ایس پی کے عہدے پہ پرموٹ بھی کروا دیا ہے. جس پر جو ہے وہاں کے ڈائریکٹر ایف آئی اے عبداللہ شیخ نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے بھجوائی آئی جی کو کہ بھائی جن انسپکٹر کو ہم لوگوں نے یہاں سے معطل کر کے ان کے سیاہ کرتوتوں پر، کرپشن پر، منی لانڈرنگ کی وجہ سے نکلوایا سسپینڈ کر کے، کہ آپ ان کو ڈسمس کرو گے، ان کے خلاف مزید کارروائی کرو، ان کے خلاف مقدمات کرو گے، ان کو گرفتار کرو گے. آپ نے تو انہیں بطور انعام جو ہے وہ ڈی ایس پی کی جو پرموشن ہے کیک کی طرح سے جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کر کے انہیں پرموٹ کر دیا. یہ کیا غضب کیا آپ نے؟ میں پچھلے ہفتے پروگرام بھی کر چکا تھا 2 ہفتے پہلے. یقیناً میرے پروگرام کا بھی اثر تھا کہ آئی جی غلام نبی میمن نے اس پر کارروائی کا حکم دیا. رانا اکبر شہزاد نے خفیہ انکوائری کی، انکوائری میں تمام تر الزامات ثابت ہوئے، جس کے بعد رپورٹ انہیں بھجوائی. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ صبور کو معطل کرنے کے بعد میڈیکل لیو پر جبری طور پر بھجوا دیے گئے تاکہ آگے جا کے انہیں ڈسمس کرنے میں آسانی ہو. یہ وہی صبور ہے جنہوں نے جو ہے مشتاق مہر کے دور میں کھلے عام دکانداری شروع کر دی تھی، ریٹ مقرر کر دیے تھے سپاہی ہیڈ، اے ایس آئی، سب انسپکٹر، انسپکٹر کے بحالی کے، سپاہی سے ہیڈ کے بحالی کے 3 لاکھ روپے، اے ایس آئی کے 4 لاکھ روپے، سب انسپکٹر کے 5 لاکھ روپے، اور انسپکٹر کے 10 لاکھ روپے. یہ دکانداری چل رہی تھی، اور کھلے عام یہ کہتے تھے کہ ہم کھاتے ہیں تو کھلاتے بھی ہیں، اوپر والوں کو بھی دینا پڑتا ہے، ہم اکیلے اپنے گھر لے کے نہیں جاتے ہیں. یعنی کہ مشتاق مہر کا جو پی ایس ہوتا وہ پورے ہفتے میں ان سے 1 کروڑ روپے کا چندہ کر کے لے جایا کرتا تھا. یعنی سارے کام جو بھی تھے یہ پرچی اوپر بیچتے تھے اور وہ بحال ہو جاتے تھے. پرچیاں آتی تھی. یہ ایک طریقے سے اس وقت بروکر بنے ہوئے تھے پی ایس او کے، یعنی آئی جی کے. یہ بروکر تھے، دکانداری کرتے تھے، جو بھی ڈسمس بندہ آئے ان کو بحال کر کے ان سے پیسے لیا کرتے تھے، ڈالروں میں پیسے لیا کرتے تھے. مزے کی بات یہ ہے ایک سپاہی نے ٹرانسفر اپنے کرانا ہے ایک رینج سے دوسرے رینج، یعنی کہ کراچی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے سکر، اس کے بھی 50,000 سے لاکھ روپے کا ریٹ مقرر تھا. تو یہ کھلے عام دکانداری
صبور اور سلیم تنولی کرتے تھے۔ صبور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ برانچ 2 کے انچارج تھے، جبکہ سلیم تنولی جو ہے وہ 1 کے تھے۔ حالانکہ گریڈ 14 کے ہیں لیکن یہ پھر بھی او ایس کا کردار ادا کرتے، جبکہ او ایس جو ہے 17 کے ہیں۔ او ایس بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوسٹنگ نہیں دے رہا، اور یہ لاڈلے جو ہے 14ویں گریڈ میں ہونے کے باوجود جو ہے یہ او ایس کے مزے لے رہے تھے۔ اب ان کی جو معطلی پر جو ہے پولیس والوں میں خوشی کے لہر ہو گئی۔ خود کلریکل اسٹاف جو ہے، خود اختر جدون اور ان کا جو عملہ ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے ان کی معطلی پر کہ یہ سندھ پولیس کی بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے جو ہے بغیر پیسے کسی کا کام نہیں کیا، بڑے لوگوں کو انہوں نے رلایا، بڑے لوگوں کا انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی معطلی پر جو ہے ایک جشن کا سما ہے اس وقت سینٹرل پولیس آفس میں۔ ناظرین، اس سے قبل کہنا چاہوں ایک آخر میں ایک اور خبر جو ہے وہ میں شیئر کرتا چلوں بلوچستان پولیس کی، کھاتے کی۔ جب کھاتے کا معاملہ آتا ہے بلوچستان پولیس کا تو مجھے پروگرام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جن کو میں مخاطب کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، یعنی آئی جی بلوچستان کو، انہیں شرم نہیں آتی۔ یہ پہلا آئی جی نہیں ہے عبدالخالق شیخ، اس سے پہلے ایماندار ترین آئی جی رائے طاہر بھی تھے، اور خود محسن بٹ تو 2 دفعہ آئی جی رہ چکے ہیں۔ ان تمام کو میں مخاطب کرتا چلا، لیکن افسوس کہ کسی ایک نے بھی میری پکار نہیں سنی ان کرپٹ پولیس والوں سے متعلق۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ان تمام آئی جیز کے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے تھے یا بندھے ہوئے تھے جو ان کے خلاف بلوچستان کانسٹیبلی کے میں نے کتنے پروگرام کیے، مجال ہے کسی ایک کے خلاف بھی کارروائی کی ثبوتوں کے ساتھ، کوئی کارروائی نہ۔ تو کمانڈنٹ سلمان چودھری اتنے ایماندار ہیں، وہ بھی کارروائی نہیں کرتے، یا تو میرا پروگرام نہیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اندھے بنے ہوئے ہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں، کیا ہے، کیوں نہیں دیکھتے ہیں، کیوں نہیں کارروائی کرتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ انتہائی اہم ترین جو پولیس کا جو شعبہ ہے بلوچستان پولیس کا، یہ ہے کوئٹہ کے جو ایلیٹ فورس کے جو زونل کمانڈر ہے مشتاق بابر، اور ان کے گنتی محرر جو ہے حیات لدھوانی سے متعلق ہے۔ 100 کے قریب پولیس والوں کو جو ہے، کمانڈوز کو جو ہے ایلیٹ فورس کے، ان کو کھاتے پہ چھوڑا ہوا ہے، ان سے کوئی ڈیوٹی نہیں لی جا رہی، اور وہ دوسرے کام کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی جو ہے وہ منی بس چلا رہا ہے، کوئی ٹرک چلا رہا ہے، تو کوئی زمین کھود رہا ہے، تو کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، تو کوئی ہوٹل چلا رہا ہے، دوسرے کام کر رہا ہے، کیونکہ ان کی پوری تنخواہیں جو ہے یہ گنتی محرر جو ہے مسٹر حیات لدھوانی وصول کر کے اپنے باس کو بھجوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پورے 20 لاکھ روپیہ منتھلی آ رہا ہے ان 100 پولیس والوں کو چھوڑنے پر، کھاتے پر۔ تھانوں میں جو ہے وہ الگ ان کی نفری ہوتی ہے، 8-8 10 ہے، وہ بھی وہاں بھی انہوں نے بھی چھوڑے میں جو کام کر رہے ہیں، وہ لوٹ مار میں لگے، لوٹ مار کے نتیجے میں جو ان کو پیسے آتے وہ بھی منتھلی جو ہے گنتی مورر کو دیتے، اور گنتی مورر کے ذریعے اس کے بڑے باس کے پاس جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی حرام کی کمائی سے جو ہے 2 بنگلے خریدے جا چکے ہیں کوئٹہ میں، ایک بنگلے کی مالیت 1 کروڑ ہے، اور ایک 70 لاکھ روپے مالیت کا پراڈو گاڑی بھی ان کے استعمال میں ہے کوئٹہ کے اندر۔ اب ایم ٹی او کا سیکشن تو الگ ہے، اتنی بڑی فورس ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کی مرمت ہوتی ہے، ان کا ڈیزل ہے، ان کا پیٹرول ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ کھاتا چل رہا ہے۔ یہ تو میں صرف بات کر رہا ہوں پولیس والوں کو کھاتے پہ چھوڑنے، یہ سنگین جرم ہے۔ بلوچستان پولیس گورنمنٹ سے یہ تنخواہیں لیتے ہیں، اور تنخواہیں ان کی اپنی جیبوں میں جاری ہے۔ اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ میں بار بار پروگرام کرتا ہوں، لیکن دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آئی جی بلوچستان عبدالخالق شیخ بھی اس وقت آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، کان ان کے بند ہیں۔ پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ معلوم نہیں کہ ان کے ہاتھ سابقہ آئی جیز کی طرح سے رنگے ہوئے ہیں اس معاملے میں یا کہ بندے ہوئے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن وہ کارروائی اس وقت نہیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ اجازت چاہوں، جاتے جاتے ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پی ایس او فرخ بشیر کے پرموشن پر سب سے بڑا جشن جو ہے، سب سے زیادہ خوشی کا اظہار یا بنگڑے جو ہے وہ کریڈی تھانے کے ہیڈ محرر شعیب چودھری نے ڈالے، یعنی انہیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے فرخ بشیر کے پرموشن پر، کیونکہ فرخ بشیر ایس ایس پی سے ڈی آئی جی بن گئے، تو جہاں خود فرخ بشیر کی اپنی طاقت میں اضافہ ہوا، اسی طریقے سے خود
ہیڈ مورر پریڈی کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ تو ایس ایس پی ہوتے ہوئے جو ہے وہ اتنے اکڑ خان تھے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اسد رضا کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے زونل ڈی آئی جی نعیم شرجیل کھرل جو ہے انہیں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو تو اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھی نہ صرف خاطر میں نہیں لاتے بلکہ جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے، پوچھتے ہی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہیں ایک انکوائری میں ان کا جب کرپشن کا جرم ثابت ہوا شواہد کے ساتھ، ایس ایس پی اسد رضا نے آئی جی کے حکم پر انہیں سسپینڈ کر دیا، اس کی جگہ دوسرا ہیڈ مورر کی پوسٹنگ بھی کر دی۔ اب اس کی سیائی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ وہ آرڈر منسوخ کرنا پڑا، اور ہیڈ مورر شعیب نے آنے والے ہیڈ مورر کو کہا کہ جس راستے سے آئے ہو، جس قدموں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، ورنہ تمہیں میں حوالات میں بند کر دوں گا اس آرڈر کو جعلی ظاہر کر کے، کیونکہ یہ آرڈر جعلی ہے، جنہوں نے کیا ہے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے مجھے یہاں سے تبدیل کرنے کا، تو یہ آرڈر کیسے ہو گیا، لہٰذا اس آرڈر کو لے کے رفع چکر ہو جاؤ۔ وہ نیا ہیڈ مورر بیچارہ بھی گھبرا گیا اور وہ چلا گیا، اور ہوا یہی کہ اس کے بعد جو ہے، حالانکہ اس وقت فروخ بشیر نہ صرف کراچی میں نہیں تھے بلکہ صوبے میں نہیں تھے، ملک میں نہیں تھے، ملک سے باہر تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہیڈ مورر نے انہیں فون گھمایا اور انہوں نے ان کا فون اٹینڈ کیا، اور فون اٹینڈ کرنے کے بعد خود فروخ بشیر نے جو ٹیلی فون کیے ہوں گے پاکستان میں، تو یقیناً آئی جی کی، ایڈیشنل آئی جی کی، ڈی آئی جی کی اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی دوڑیں لگ گئی، اور انہیں اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑا۔ تو جب خود ہیڈ مورر کو پتہ ہے کہ ان کا باس کتنا طاقتور ہے کہ آئی جی بھی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، تو پھر ظاہر ہے ہیڈ مورر کا دماغ بھی اگر ساتویں آسمان پر نہ ہو تو کہاں ہوگا۔ وہ بھی ابھی اپنے آئی جی وائی جی کو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، ان سے تو ان کا ایس ایچ او جو ہے سجاد ایس ایچ او پریڈی، وہ بھی تنگ آ چکا ہے، پناہ مانگ رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو ہیڈ مورر ہوں، اصل ایس ایچ او تو وہ ہے، زیادہ بتہ وہ لے رہا ہے، وہ جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے چلا رہا ہے پریڈی، میں تو برائے نام ایس ایچ او ہوں۔ اس سے پہلے جو ہیڈ مورر تھا حنیف سیال، اس وقت میں ایس ایچ او تھا، وہ ہیڈ مورر تھا، اب میں ہیڈ مورر ہوں، شعیب چودھری جو ہے یہ ایس ایچ او ہے، یہ طاقتور ہے، یہ ایس ایس پی کو بھی منہ دے سکتا ہے، یہ ڈی آئی جی کو بھی دے سکتا ہے، اور یہ ایڈیشنل آئی جی کو دے سکتا ہے، میں غریب آدمی میں کسی کو منہ دے سکتا، لہٰذا میرے لیے تو یہی آئی جی ہے، یہی ایڈیشنل آئی جی ہے، میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں پر نہیں مار سکتا، یہ بہت طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے شعیب جٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، اور جشن منا رہا ہے پورے شہر میں، بنگڑے ڈال رہا ہے کہ اس کا باس ڈی آئی جی بن گیا ہے، اور اب ڈی آئی جی کے بعد وہ ایڈیشنل آئی وی بن جائے گا اور مجھے ایس ایچ او لگا دے گا۔ اس قسم کی صورتحال ہے اس وقت پریڈی تھانے کی بن چکی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصول پرستی کے دعوے دار آئی جی غلام نبی میمن جو ہے ایک ہیڈ مورر کے خلاف کارروائی کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان کے کرپشن کے، لاقانونیت کے شواہد بھی جو ہے ایک انکوائری کے نتیجے میں مل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آئی جی بھی جو ہے کہ ہیڈ مورر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں